السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان بہت زیادہ قریب ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے اور الحمدللہ شعبان کا مہینہ تقریباً شروع ہونے ہی والا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہی ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ابھی سے ہم لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور رمضان میں بھی ہم اچھے سے اپنے روزوں کی ادائیگی کر سکیں۔ اس مہینے سے ہی ہمیں اپنی نمازوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی ہمیں 5 وقت کی نماز جو کہ ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنی نمازوں میں اور زیادہ اضافہ کر دینا چاہیے، کیونکہ شعبان کی 15 تاریخ اور 16 تاریخ کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے یعنی جو شب ہوتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے۔ یہ شب برات کی جو رات ہے یہ بے حد برکتوں والی، بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات میں بھی ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اب شب برات کی رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون کون سے عمل اس رات میں کرنے چاہیے، یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں شعبان کے مہینے میں جو کہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں روزے بھی رکھیں، نمازوں کو اگر آپ اچھے سے پڑھنا جانتے ہیں تو ایک بار پھر بھی ان کو اچھے طریقے سے جانچ لیں، پرکھ لیں کہ آپ کی نمازوں میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو نمازوں کی کوئی نالج ہی نہیں ہے، نمازوں میں کون سی صورتوں کو پڑھنا چاہیے، نماز کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کر لینا چاہیے، اور جن لوگوں کو نماز نہیں آتی ہے ان لوگوں کو نماز کو سیکھ لینا چاہیے۔ نماز کو سیکھنا اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہم دنیا داری میں پھنس کر، دنیا کی باتوں میں الجھ کر سارا دن، ساری رات اپنی یوں ہی برباد کر دیا کرتے ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے ہمارے پاس تھوڑا بھی وقت نکل پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کریں گے تو ہمارے چینل پر آپ کو تمام نمازوں کی ویڈیوز بالکل پریکٹیکلی طور پر مل جائیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے اور نمازوں کو آپ پڑھنا اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ اور اگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن ان کو اپنی نمازوں پر کچھ ڈاؤٹ ہے، تو وہ اپنے نمازوں کو درست کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر جو نماز کی ویڈیوز موجود ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو دوستو، یہ جو مہینہ ہے بہت ہی زیادہ بابرکت، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نفل نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں انٹری ہونے سے پہلے ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آنے والے رمضانوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رمضان میں انٹر ہوں، جس سے کہ ہمیں رمضان کی تمام روزے، رمضان کی تمام نمازیں اور تمام عبادت کرنے کا بھرپور فائدہ ہو سکے۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو رمضان میں کافی ٹائم ہے، 1 مہینہ ہے یا 15-20 دن ہے، جب رمضان آ جائیں گے تو تب ساری تیاریاں کر لیں گے۔ یا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ابھی شب برات آنے والی ہے، اس رات میں جو عبادت کرنی ہوگی تو وقت پر دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف شب برات کی رات یا 5 شب جو کہ ہمیں رمضان میں ملتی ہیں، یا پھر رمضان کا مہینہ صرف یہی عبادت کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی جن احکامات کو مومن کے اوپر فرض کیا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے ابھی سے اپنی نمازوں کو درست کیجیے۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ ابھی سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیں۔ ہمارے چینل پر نورانی قاعدے کی بھی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، قرآن کریم بھی ہمارے چینل پر پڑھایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ کو وہ لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ لیکن ہم آپ لوگوں سے بس یہی التجا کریں گے کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اپنی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیجیے، تاکہ رمضان آنے تک ہم لوگوں کی بے انتہا عبادت کرنے کی عادت بن جائے، اور ہم رمضان سے خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ کیونکہ دوستو، وقت کا کچھ پتہ نہیں، یہ رمضان ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو،
या अगर ये रमज़ान हासिल हो जाए तो अगले रमज़ान हमें हासिल हो या ना हो, तो अभी हमें मौका मिला हुआ है अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने का, नमाज़ों को अदा करने का, अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ने का। तो हम आज ही इस काम को अंजाम दें, इस काम को कल के ऊपर बिल्कुल भी न डालें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस महीने में इबादतें करें। जो नमाज़ें हमारी क़ज़ा हो गई हैं उन नमाज़ों की अदायगी करें। क़ज़ा नमाज को पढ़ने का तरीका, क़ज़ा उम्री का तरीका, ये भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसके साथ 5 वक्त की नमाजें किस तरह से पढ़ी जाती हैं, इसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। नफिल नमाजों में तहज्जुद की नमाज, सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिखारा और सलातुल तौबा, सलातुल तस्बीह, ये नमाजें भी हमारे चैनल पर मौजूद है। रमज़ान के रोज़े किन किन चीज़ों से टूट जाते हैं, वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, नमाज किन चीज़ों से टूट जाती है, ये तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके अपने ज़रूरत के मुताबिक जिस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट हो उस वीडियो को देखकर आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आप हमें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे, वो इस वीडियो को देखकर अच्छे अमल करने वाले बन जाएं और उनके सवाब में हमारा और आपका भी हिस्सा हो जाए। तो सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।